اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ سلسلہ مباحث جو ہمارا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سلسلے میں مختلف باتیں اور مختلف سوالات اور مختلف اشکالات کے سلسلے میں چل رہا ہے، اس میں ایک سوال بہت آتا ہے ذہنوں میں، وہ یہ کہ کیا کسی شخص کی عمر اتنی زیادہ ہو سکتی ہے؟ تو اگر ہم ایک ایسے شخص سے بات کریں جو دینی ہے، مذہبی ہے، جو دین کی باتوں کو قبول کرتا ہے، تو ہم اس سے سوال کریں گے، اگر مسلم ہے اور مسلمان سے ہم سوال کریں گے کہ کیا قرآن مجید میں مختلف انبیاء یا مختلف اشخاص کا ذکر نہیں جن کی عمر بہت لمبی ہے؟ اگر ہم تاریخ کو غور کریں اور تاریخ کے جو باتیں ہیں اس پر غور کریں تو بہت سے انبیاء ہیں جن کی عمر مبارک بہت زیادہ تھی۔ جناب آدم کی عمر بہت زیادہ تھی، جناب نوح علی نبینا وعلیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ آپ نے جو قرآن میں ہے کہ آپ نے 950 سال تو صرف تبلیغ کی ہے، روایات کے لحاظ سے آپ کی عمر تقریباً 2000 برس تھی۔ اسی طرح دیگر انبیاء کی عمر بہت زیادہ ہے، تو خود عمر زیادہ ہونے والی یہ پہلی کوئی شخصیت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے انبیاء، اولیاء، اوصیاء گزرے جن کی عمریں بہت طولانی تھیں۔ اس کے علاوہ آج تک تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام زندہ ہیں، تو جناب عیسیٰ کو تقریباً جناب عیسیٰ کے عرش عالم کی طرف، چوتھے آسمان کی طرف صعود کو تقریباً 2000 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، تو بہرحال اور وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ تو خداوند عالم اگر اپنے کسی بندے کو زندہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ تو صالحین کی بات ہے۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ابلیس زندہ ہے، ابلیس جسے شیطان بھی کہتے ہیں ہم لوگ، ورنہ خود شیطان ایک صفت ہے اور ذات کا نام ابلیس ہے، یعنی ایک شخص جس نے جناب آدم کے سجدے کا انکار کیا اور انسانوں کو وسوسہ کرتا ہے، اس کا نام ابلیس ہے اور جنہ میں سے ہے، اور وہ شیاطین کا سردار ہے۔ اور بھی شیاطین ہو سکتے ہیں لیکن خود ذاتاً اس کا شخص کا نام، اس ذات کا نام یعنی ابلیس ہے۔ ابلیس کی عمر جناب آدم سے بھی پہلے کی ہے، کیونکہ وہ جناب آدم سے پہلے ہزاروں سال اس نے اتنی عبادت کی تھی کہ فرشتوں کی صف میں آ گیا تھا عبادت کی وجہ سے۔ تو عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کو شیطان کی لمبی عمر ہونے پر یقین ہے، لیکن اگر خدا چاہے کہ اس کا حجت طولانی عمر پائے تو اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ بات اس کی ہے جو مثلا مسلمان ہے، جو دین کو قبول کرتا ہے، جو دین کی باتوں کو قبول کرتا ہے، قرآن کو قبول کرتا ہے، انبیاء کو قبول کرتا ہے، اس کو اگر ہم جواب دینا چاہیں تو اس طرح سے بہت آسانی سے جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بے دین ہو، کسی دین کو قبول نہیں کرتا ہو، تو ہم عقلی اس کو جواب دیں گے کہ جسم انسانی کو خدا نے ایسا بنایا کہ اگر انسان اس کا خیال رکھے، اس صحیح غذا کھائے، صحیح ورزش کرے، اپنے آپ کو جو آج کی اصطلاح میں مینٹین رکھے، تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جسم خراب ہو جائے گا، جسم ایسا بنا ہے کہ ہزاروں سال یہ رہ سکتا ہے۔ یہ تو ہم آب و ہوا کی وجہ سے، ہماری غذا کی وجہ سے، ہم پر پڑنے والے سٹریس کی وجہ سے اور دیگر مسائل کی وجہ سے ہماری عمر دھیرے دھیرے کوتا ہوتی چلی جا رہی ہے، ورنہ اس سے پہلے کے لوگ عام طور سے 100 سال مانا جاتا تھا یا 150 سال مانا جاتا تھا، طولانی عمر ہوتی تھی، عام طور سے لوگوں کی ہوتی تھی۔ تو اب آج کے دور میں ہماری غذا ایسی ہو گئی ہے، ہمارا رہن سہن ایسا ہو گیا کہ ہمارا جسم جو ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان صحیح سے رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے ایسے افراد کو کہ جو مثال کے طور پہ یہ 2 افراد ہیں، دونوں سیم ایج کے ہیں، لیکن ایک جو ہے بالکل مریض اور ناتواں دکھائی دیتا ہے، دوسرا بالکل فریش دکھائی دیتا ہے، فٹ دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ اس کے رہن سہن ہے، اس کی وجہ اس کا کھانا پینا ہے، اس کی وجہ اس کا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ تو اگر ہم صحیح طریقے سے غذا لیں، صحیح طریقے سے زندگی گزاریں، تو ہمارا جسم ایسا نہیں کہ یہ 100 سال میں ایکسپائر ہو جائے گا یا 200 سال میں ایکسپائر ہو جائے گا، نہیں، جسم ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ رہ سکتا ہے، یعنی اس دنیاوی لحاظ سے اس میں کوئی کمی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی اور عمل انجام نہ دیا جائے۔ ائمہ علیہ السلام کو یا قتل کیا گیا، زہر دیا گیا، لہٰذا ان کو بھی طولانی عمر مل سکتی تھی۔ اور خداوند عالم نے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ جسم اپنے آپ میں طولانی عمر گزار سکتا ہے، لہٰذا عمر کا زیادہ ہونا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اگر عمر کے زیادہ ہونے کو حل نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم ان کے وجود کا انکار نہ کریں، اور ضروری نہیں کہ ہر چیز ہماری عقل میں آئے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ خداوند عالم اگر اپنے کسی بندے کو طول عمر دینا چاہے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو روک سکے،
اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے ارادے کو توڑ سکے۔ لہٰذا اگر اس نے طے کیا ہے کہ اس کی حجت طولانی عمر گزارے گی تو اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا ہم عقلی لحاظ سے بھی اور نقلی یعنی تشریعی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی بہت آسانی سے اس بات کو قبول کر سکتے ہیں کہ کسی شخص کی عمر طولانی ہو سکتی ہے۔ بارگاہ الہی میں دست میں دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچان سکیں اور اپنے وظائف پر عمل کر سکیں۔ خدا ان کے ظہور میں تعجیل کرے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل کرے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔